نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، عربی زبان میں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اب تک ہم نے اسم کے حوالے سے جو تفصیلات پڑھی ہیں، وہ اسم کی 3 طرح کی تقسیمیں ہیں. ایک حالت کے اعتبار سے اسم کی تقسیم، کہ اسم کبھی حالت رفع میں ہوتا ہے، کبھی حالت نصب میں ہوتا ہے، کبھی حالت جر میں ہوتا ہے. اور ایک وسعت کے لحاظ سے اسم کی تقسیم، اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے. اور تیسری تقسیم جنس کے لحاظ سے، کہ اسم کبھی مؤنث ہوتا ہے، کبھی مذکر ہوتا ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، وہ سب آپ اس سے پہلے لیکچرز میں جان چکے ہیں. آج ہم اسم کی چوتھی تقسیم پڑھیں گے. اسم کی تقسیم عدد کے لحاظ سے. شروع میں آپ نے جب اسم کی علامات سیکھی تھی، اس میں ایک یہ علامت بھی بتائی گئی تھی کہ واحد، تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے. تو اسم کی جو تقسیم عدد کے لحاظ سے وہ یہی ہے: واحد، تثنیہ اور جمع. یعنی عبارت میں استعمال ہونے والے اسماء یا تو وہ واحد ہوں گے یا تثنیہ یا جمع. فعل واحد، تثنیہ، جمع نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایک کام ہے، بس کسی زمانے کے ساتھ اسے ملا کر ذکر کر دیا جائے. آگے جب آپ فعل کی گردانیں پڑھیں گے، ان میں جو تثنیہ، جمع وغیرہ کے صیغے ہیں تو وہ بھی فاعل کے اعتبار سے ہیں، اسم کے اعتبار سے. فاعل چونکہ اسم ہوتا ہے، کام کرنے والا. کام کرنے والے 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کام ایک ہی ہے. اگر آپ کہیں کہ کام بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہر کام کو علیحدہ سے شمار کیا جاتا ہے. ایک کام، دوسرا کام، تیسرا، چوتھا، 5واں، یہ علیحدہ سے منفرد ہوتے ہیں. 2 کاموں کو ملا کر یا 2 سے زائد کاموں کو ملا کر ان کے لیے کوئی ایک لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا. بہرحال اسم واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے. واحد فرد واحد کو کہتے ہیں، ایک آدمی کو کہتے ہیں، مفرد کو کہتے ہیں. تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اسے مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور 2 سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واحد کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا لفظ جو ایک فرد پر دلالت کرے، یعنی جب وہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ایک فرد ہو تو اسے واحد کہتے ہیں. جیسے مسلمٌ، ایک مسلمان، کتابٌ، ایک کتاب، قلمٌ، ایک قلم. اور تثنیہ یا مثنیٰ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے 2 افراد مراد ہوں. یعنی ایسا لفظ جو 2 افراد پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں یا مثنیٰ کہتے ہیں. جیسے مسلمان، 2 مسلمان، کتابان، 2 کتابیں، قلمان، 2 قلم، ولدان، 2 لڑکے، بنتان، 2 لڑکیاں، وغیرہ ذالک. اور 2 سے زائد افراد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے عربی میں اسے جمع کہتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. جیسے مسلمون، بہت سے مسلمان، طالبون، بہت سے طلبہ، کتب، بہت سی کتابیں، اقلام، بہت سی قلمیں، مشرکون، بہت سے شرک کرنے والے لوگ، منافقون، بہت سے منافق لوگ، کافرون، بہت سے کافر لوگ، مؤمنات، مومن عورتیں، صالحات،
بہت سی نیک عورتیں وغیرہ ذالک۔ اب اسم کی یہ تقسیم جو عدد کے لحاظ سے ہے، یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبارت میں مذکور اسماء میں یہ تمیز کر سکیں کہ واحد کون سا ہے، تثنیہ کون سا ہے، جمع کون سا ہے، کس لفظ کا معنی ہم نے دو کے ساتھ کرنا ہے، کس کا معنی کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ تمام افراد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو اس وقت تک ہم نہیں پہچان سکتے جب تک ہمارے پاس واحد، تثنیہ اور جمع کی علامات نہیں ہوں گی۔ تو آج کے لیکچر میں یہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ تثنیہ کی کیا علامت ہے اور جمع کی کیا علامت ہے۔ واحد کی اس لیے نہیں کہ واحد کی علامت یہی ہے کہ اس میں کوئی تثنیہ یا جمع کی علامت نہ پائی جاتی ہو، اس لیے واحد کو پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں تثنیہ کی بھی کوئی علامت نہیں ہے، جمع کی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ واحد ہے۔ اردو زبان میں یہ معاملہ تھوڑا آسان ہے کہ دو کا لفظ ساتھ لگا دیا جاتا ہے، دو مسلمان، دو مرد، دو عورتیں۔ عربی میں دو کا لفظ یا دو کا عدد ساتھ نہیں لگتا، بلکہ تثنیہ اور جمع کے لیے اعراب تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اعراب ہی سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ تثنیہ ہے یا یہ جمع ہے۔ اور شروع میں ایک لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف۔ ایک اعراب حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ، اور ایک اعراب ہوتا ہے جو حروف کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، الف، واو اور یا کے ذریعے سے۔ تو تثنیہ اور جمع کی جو علامات ہیں وہ اعراب بالحروف والی ہیں، یعنی حروف کے رد و بدل سے تثنیہ اور جمع بنا لیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے کچھ تثنیہ کے بارے میں اور پھر جمع کے بارے میں۔ تثنیہ کی علامات جاننے سے پہلے ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، جو شروع میں نے اسم کی تقسیم حالت کے اعتبار سے بتائی تھی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو اس میں تثنیہ اور اس میں جمع بھی حالت رفع اور حالت نصب و جر میں مختلف ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف بھی حروف کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے ضمناً ہم اس چیز کو بھی کور کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ آسان سا قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ واحد سے جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو عام حالت میں اس کے آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کرتے ہیں۔ نون مکسور مطلب ایسا نون جس کے نیچے کسرہ ہو، زیر والا نون۔ عام حالت سے مراد حالت رفع ہے، چونکہ اسم کی عام حالت رفع ہی ہوتی ہے۔ ہاں جب اسم حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو ہمیں بتانا پڑے گی کہ اس پر نصب کیوں ہے یا حالت نصب میں کیوں ہے، حالت جر میں کیوں ہے۔ وہ وجوہات انشاءاللہ ہم منصوبات مجرورات میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو موٹی سی بات جو ذہن میں رکھنی ہے تثنیہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تثنیہ عام حالت میں الف اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کے واحد کے ساتھ الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمان، مؤمنون سے مؤمنان، کتابن کے آخر میں کتابان، قلم آخر میں الف نون مکسور قلمان۔ سورۃ الرحمن میں چونکہ انسان اور جنات دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، دونوں اجناس کو خطاب کیا گیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تثنیہ کی صیغے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، یہاں سے آگے تو برحال دو جنتوں کا ذکر ہے اور اس کے لیے تثنیہ کی صیغے ہیں۔ اس سے پہلے جو تثنیہ کی صیغے ہیں وہ بھی اسی طرح نون مکسور کے ساتھ ہیں، ذواتا افنان، عینان تجریان، عینان نضاختان، مدہامتان۔ اس طرح سے بہت سے اسماء قرآن کریم میں استعمال ہیں جو تثنیہ ہیں۔ یہ تو ہوگی اس کی عام حالت، لیکن اگر یہ حالت نصب یا جر میں ہوگا تو پھر اس کی کیا شکل ہوگی؟ تو تثنیہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو، اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، یعنی حالت نصب اور جر میں علیحدہ علیحدہ شکلیں نہیں ہوتی، ایک ہی شکل میں آتا ہے، اور وہ شکل یا نون کے ساتھ آتی ہے۔ یا نون ماقبل مفتوح۔ ماقبل مفتوح کا کیا مطلب؟ کہ اس یا نون سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر زبر ہوگی، اس پر فتح ہوگی، تو یا نون ماقبل مفتوح۔ یعنی ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ واحد کے آخر میں عین آئے گا، کتابن سے کتابین، قلم قلمین۔ اب یا نون بھی آخر میں لگا دیا اور یا نون سے پہلے زبر لگا دی، مسلمن مسلمین، مؤمن مؤمنین۔
صالحۃ صالحتین، مسلمۃ مسلمتین، جنت جنتین، فریق فریقین، جیسے عام طور پر اردو میں فریقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بحر بحرین، بحرین جس کو عام طور پہ ہم لوگ بحرین کہتے ہیں، بحرین، شیخین، شیخن سے شیخین، دو شیخ، صاحبین، دو شاگرد، فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا صاحبین، طرفین، شیخین۔ بہرحال اس طرح کے جتنے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں آخر میں یا نون ہوتی ہے اور یا نون سے پہلے زبر ہوتی ہے، تو یہ تثنیہ، اور یہ تثنیہ حالت نصب میں یا حالت جر میں ہوتا ہے، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ تثنیہ حالت رفع میں مؤنث ہو یا مذکر ہو آخر میں الف نون مکسور آئے گا، اور نصب و جر میں یا نون مقبل مفتوح آئے گا۔ مسلمون سے مسلمان، مسلمین، مسلمتن سے مسلمتان، مسلمتین، ایک مؤنث کی مثال، ایک مذکر کی مثال۔ اس کے بعد ہے جمع۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی واحد اپنی اصل شکل و صورت میں برقرار رہے، وہ سالم ہے۔ مسلمون، مسلمون، اب مسلمون میں واحد اپنی اصل شکل کے ساتھ موجود ہے، میم، سین، لام اور میم، اور اس میں لام کے نیچے زیر، میم پر پیش، یعنی جیسا تھا ویسا ہی جمع میں موجود ہے۔ مؤمن، مؤمنون، طالب، طالبون، تو واحد کا صیغہ ٹوٹا نہیں ہے، واحد کا لفظ بدلا نہیں ہے، ویسا ہی جمع میں موجود ہے، اسے سالم کہتے ہیں۔ سالم کا لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ واحد سلامت رہے، اور مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، جسے توڑ دیا گیا ہو، تو یہ ایسی جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ اپنی اصل شکل میں موجود نہ رہے، جیسے کتابن کی جمع کتبن۔ اب کتابن کی جمع اگر کتابون نہ ہوتی پھر تو یہ ہوتا جمع سالم، لیکن کتابن کی جمع کتبن۔ اب کتبن جو جمع ہے اس میں واحد اپنی اصل شکل کے ساتھ باقی نہیں رہا بلکہ وہ بدل گیا، اس کی شکل تبدیل ہوگی۔ قلم کی جمع اقلام، شجرۃ اشجار، مسجد مساجد، قوم اقوام، یہ بہت سی ایسی جمع ہوتی ہیں جن میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جمع جب اس سے جمع بنائی جاتی ہے تو واحد اپنی اصلی شکل کے ساتھ جمع میں موجود نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہم جمع کو دیکھیں گے اور پھر واحد کو دیکھیں گے، وہ واحد اس جمع میں صحیح سالم موجود ہے تو یہ جمع سالم ہے، اگر واحد اپنی اصل شکل کے ساتھ جمع میں موجود نہیں ہے تو وہ جمع مکسر ہے۔ بہرحال ہم جمع مکسر یہاں نہیں پڑھیں گے چونکہ جمع مکسر کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کا تعلق ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ہے کہ کس کے پاس کتنے ذخیرہ الفاظ ہیں، کس کو کتنا یاد ہے کہ کس لفظ کی کون سی جمع آ رہی ہے مکسر، یا کچھ ضابطے ہیں بھی تو تھوڑے مشکل ہیں۔ ہم یہاں آسان جو قسم ہے جمع سالم، جسے بنانا بھی آسان ہے سمجھنا بھی آسان ہے، اسی طرح کے دو ضابطے ہیں جس طرح کی تثنیہ کے لیے ہیں، اسی تسلسل میں ہم پڑھیں گے۔ تو جمع سالم میں واحد سے جمع بناتے ہوئے مذکر کے لیے علیحدہ اصول ہے اور مؤنث کے لیے علیحدہ ہے۔ مذکر میں جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے تو آسان سی بات یہ ہے کہ عام حالت میں اس کے آخر میں واو نون لگا دیں گے، یہ عام حالت کی بات ہو رہی ہے، یعنی حالت رفع میں اس کے آخر میں واو نون لگا دیں گے۔ مسلمون سے مسلمون، مؤمن مؤمنون، طالب طالبون، کافر کافرون، منافق منافقون، اور یہ نون مفتوح ہوتا ہے۔ تثنیہ کا یہ کیا تھا کہ اس کے آخر میں الف نون لگایا تھا اور نون مکسور تھا، جمع میں واو نون لگایا ہے اور نون مفتوح ہے، یعنی مفتوح کا مطلب یہ ہے نون پر فتح ہے، زبر ہے۔ شاکر شاکرون، صابر صابرون وغیرہ ذالک، یہ تو ہو گئی اس کی عام حالت۔ اور حالت نصب و جر، یہاں بھی تثنیہ کی طرح حالت نصب و جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، نصب کے لیے علیحدہ اور جر کے لیے علیحدہ نہیں ہوتی، بلکہ جب جمع حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو ایک ہی شکل میں آتا ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تثنیہ کی طرح، لیکن فرق یہ ہے تثنیہ میں یا نون مقبل مفتوح تھا، یہاں یا نون مقبل مکسور ہے، یعنی یا نون اور اس سے پہلے زیر، یہ جمع کی علامت ہے، جمع سالم مذکر کی۔ مؤنث کے لیے علیحدہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اس کی کچھ مثالیں، مثلا
مسلمون اس کے آخر میں ہم یا نون لگاتے ہیں اور یا نون سے پہلے زیر، مسلمین، مؤمن، مؤمنین۔ تثنیہ میں کیا بنا تھا؟ تثنیہ میں بنا تھا مسلمون سے مسلمین، یہاں بنا ہے مسلمین، وہاں مؤمن سے مؤمنین، یہاں بنا ہے مؤمنین، کافر کافرین، منافق منافقین، صابر صابرین، شاکر شاکرین۔ تو یہاں یا نون اور اس سے پہلے زیر لگائیں گے تو یہ بنے گی جمع کی حالت نصب و جر، اور جمع بھی جمع سالم اور مذکر۔ یہاں مؤنث میں اس میں مؤنث جمع سالم کی جمع واو نون یا نون کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ الف تا کے ساتھ آئے گی۔ یعنی مسلمتن سے اگر ہم جمع بنانا چاہیں تو اس کے آخر میں واو نون نہیں لگائیں گے حالت رفع میں، اور حالت نصب و جر میں یا نون نہیں لگائیں گے، بلکہ الف اور تا لگائیں گے۔ اور فرق کیسے واضح ہوگا کہ یہ حالت رفع میں ہے یا حالت نصب و جر میں ہے؟ تو حالت رفع میں تا پر پیش ہوگی، دو پیشیں، اور حالت نصب و جر میں دو زیریں۔ مثلا مسلمتن حالت رفع میں عام حالت میں بنے گا مسلماتن، یہ اس کی عام حالت کی مثال ہے۔ مؤمناتن، صابراتن، قانتاتن، صالحاتن، تائباتن، کافراتن، منافقاتن۔ الف تا اور تا مرفوع عام حالت میں اس پر رفع پیش ہے، اور حالت نصب و جر میں دو زیریں، چاہے حالت نصب ہو تب بھی دو زیریں، حالت جر ہو تب بھی دو زیریں۔ مؤمناتن سے مؤمناتن، مسلمتن سے مسلماتن، قانتن سے قانتاتن، صائماتن، تائباتن، عابداتن، صالحاتن، طالباتن سے طالباتن۔ تو یہ ہوگی حالت نصب و جر کے حوالے سے تثنیہ اور جمع کی مکمل تفصیل۔ خلاصہ یہ ہے کہ واحد سے بنائیں گے ہم تثنیہ بھی اور جمع بھی، اور جب واحد سے تثنیہ بنائیں گے تو عام حالت میں اس کے آخر میں الف نون مکسور لگائیں گے، الف اور نون مکسور لگائیں گے، اور حالت نصب و جر میں یا اور نون مکسور ما قبل مفتوح لگائیں گے۔ اور جب ہم جمع سالم بنائیں گے تو جمع سالم بناتے ہوئے مذکر کے آخر میں عام حالت میں حالت رفع میں واو نون لگائیں گے، نون مفتوح ہوگا، اور حالت نصب و جر میں یا نون ما قبل مکسور۔ اور مؤنث میں جمع سالم مؤنث بناتے ہوئے واحد کے آخر میں الف تا لگائیں گے، آتن، الف تا، اور حالت رفع میں وہ تا مفتوح ہوگی، یہ مرفوع ہوگی یعنی اس پر پیش ہوگی، اور حالت نصب و جر میں مکسور ہوگی یعنی اس کے آخر میں زیر ہوگی۔ اب اس کی مشق کے لیے آپ مختلف مثالیں دیکھ سکتے ہیں اپنی عربی متن والی کتابوں میں بھی، قرآن مجید میں بھی۔ کوئی بھی صیغہ دیکھ کے، کوئی بھی لفظ دیکھ کے اس کے عدد کے لحاظ سے آپ اس کی حیثیت پہچان جائیں گے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اگر تثنیہ ہے تو وہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، اور اگر جمع ہے تو وہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے، اور جمع مؤنث ہے تو وہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پہچاننا آسان ہوگی اگر آپ اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ مزید آسانی کے پیش نظر یہی بات جو آپ پڑھ چکے ہیں اس ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، چونکہ نقشوں میں بات بآسانی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہی اسم کی تین حالتیں تثنیہ اور جمع میں کس طرح دکھائی دیں گی، اسی بات کو مزید آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ واحد کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، اس کی حالت رفع نصب جر میں، رفع میں پیش، نصب میں زبر، اور حالت جر میں اس کے آخر میں زیر آتی ہے۔ تثنیہ اور جمع چونکہ اعراب بالحروف ہوتا ہے تو حروف کے ذریعے سے پہچانیں گے اسے۔ دیکھیں جیسے واحد ہے مسلمن، اس سے ہم جب حالت رفع میں تثنیہ بنائیں گے تو آخر میں الف نون لگائیں گے، مسلمان، اور حالت نصب جر میں آخر میں یا نون لگائی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یا نون سے پہلے میم پر زبر ہے، یا نون ما قبل مفتوح۔ تثنیہ بھی دیکھ لیں اسی طرح مسلمتان، مسلمتین، یا نون سے پہلے فتح ہے۔ جمع مذکر کے لیے علیحدہ قانون ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ۔ مذکر کے لیے دیکھیں مسلمون کے بعد جب اس کے حالت رفع میں لے کے گئے تو واو نون کا اضافہ کیا مسلمون، اور حالت نصب و جر میں یا نون کا اضافہ کیا اور یا نون سے پہلے زیر ہے، مسلمون مسلمین۔ مؤنث میں جائیں تو مسلمتن کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا ہے، اور تا
مرفوع ہے، اس کے آخر میں رفع ہے، پیش ہے، مسلماتن، اور حالت نصب و جر میں مسلمات۔ یہ دیکھیں کہ مسلمن، سب سے پہلے تنوین ختم کریں گے، تنوین ختم کر کے اس کی جگہ زبر لگا دیں گے، مسلمن سے مسلمہ بن گیا، اور اب آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیں گے، مسلمان۔ یہ تو مثال ہو گئی تثنیہ مذکر کی، اور تثنیہ مؤنث جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی گول تا ختم کریں گے، مسلمتن، اب گول تا ختم کر دی، اب یہ رہ گیا مسلمہ، اور اس کے بعد تانے کا اضافہ کر دیں گے، یہ تا آگے چلے گی تو مسلمہ تانے، یہ بن گیا تثنیہ۔ یہ عام حالت کی بات ہو رہی ہے، حالت رفع کی۔ اس طرح جمع مذکر سب سے پہلے وہی کام کرنا ہے، واحد کی تثنیہ، واحد کی تنوین ختم کرنی ہے، مسلمن کی ہم نے تنوین ختم کر دی، اس کی جگہ پیش لگا دی، مسلمو، تثنیہ میں زبر لگائی تھی، جمع میں پیش لگائی، اور آخر میں واو اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیا، مسلمون۔ جمع مؤنث میں گولتا ختم کریں گے، مسلمتن سے مسلمہ رہ جائے گا، اور پھر آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، اور یہ تا مرفوع ہوگی، یہ اس کی حالت رفع میں ہونے کی علامت ہے، تا مرفوع، اس پر دو پیشے۔ تو یہ تثنیہ اور جمع کی عام حالت ہے، حالت رفع، عام طور پہ یوں ہی استعمال ہوں گے۔ لیکن جب نواسب میں سے کوئی ناصبہ، حرف ناصبہ پایا جائے گا اس سے پہلے، یا اسم کسی ایسے حالت میں ہوگا کہ اس پہ جر آنی چاہیے، مضاف الیہ ہے یا حرف جر کے بعد ہے، تو حالت نصب و جر میں تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ اس میں تثنیہ میں اسی طرح سے سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہے سب کے ساتھ کہ اس کی تنوین ختم کرنی ہے، واحد کی، یہ شروع میں واحد لکھا جا رہا ہے، تو مسلمن کی تنوین ختم کر کے اس کی جگہ زبر لگا دی، مسلمہ، اور آخر میں یا اور نون کا، حالت رفع میں الف نون کا اضافہ تھا، یہاں یا نون کا اضافہ ہے، مسلمین۔ اور مؤنث میں گول تا ختم کر دی، زبر لگا دی، اور یا نون کے ساتھ تا بھی لگا کے مسلمہ تین۔ اب تثنیہ اور جمع میں یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے حالت نصب و جر میں، کہ تثنیہ میں یا نون کے سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور جمع میں یا نون سے پہلے زیر ہوتی ہے، یہ فرق ہے صرف۔ جمع مسلمن، اس کی تنوین ختم کی اور زیر دی، اس کی تنوین ختم کر کے زبر نہیں بلکہ زیر دینی ہے، مسلمی، اور یا نون کا اضافہ مسلمین۔ مسلمتن، گول تا ختم کریں گے، الف تا کا اضافہ کریں گے، اور الف تا کے آخر میں زیر لگا دیں گے، مسلمتن، اور تنوین ختم کر کے زبر، اور پھر آتن، الف تا کا اضافہ اور تا کے نیچے زیر، مسلماتن۔ یہ سارا طریقہ کار ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر ایک لفظ مسلم یہاں لکھا گیا ہے، کوئی بھی لفظ ہے اس کو آپ تثنیہ بنانا چاہیں، اس سے جمع بنانا چاہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کی آخر سے تنوین ختم کریں، اس کے بعد یہ جو سارا پروسیس میں نے آپ کو بتایا یہ کریں، اس کی حالت رفع میں کیا اعراب لگے گا، حالت نصب جر میں کیا لگے گا، جب اسی بغور آپ پڑھیں گے، غور کریں گے، بار بار دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ خود بآسانی ہر لفظ کا تثنیہ بھی بنا سکتے ہیں، جمع بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر اس میں اس کی حالت رفع اور حالت نصب جر میں کیا شکل ہوگی وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔